بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا حیدر قرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث طیبات موجود ہیں، اور آپ کی شجاعت کے واقعات ہیں، آپ کی بہادری کے واقعات ہیں، آپ کی فضیلت کے واقعات ہیں، آپ کی سخاوت کے بیانات ہیں، اور آپ کے علم و حکمت کے حوالے سے احادیث طیبات میں بہت کچھ ملتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے والہانہ عشق رکھتے ہیں، اور آپ کی شجاعت و بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں۔ مختلف مواقع پر آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے بیانات کرتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کا تذکرہ و بیان کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت و عشق کا دعوت تو بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جب ان کے بیانات سنے جائیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوے تو عشق و محبت کے کر رہے ہیں، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی سخاوت، آپ کے علم و حکمت کی دعوے تو کر رہے ہیں، مگر وہ فقط دعوت تک ہی بات کر رہے ہیں، اور حقیقتاً دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان جو مزید اور ہیں، ان کے بغض میں آ کر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کمزور بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو بے بس و لاچار بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں بیان کر کے وہ دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف اپنا بغض جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے کسی صحابی کی مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد خلیفہ اول چنا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ کی خلافت کو چھین لیا ہے، اور ابوبکر صدیق کا جو ہے یہ خلافت پر جو ہے وہ جبر ہے، اور یہ خلافت پہ ڈاکہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بیانات میں گفتگو بعض لوگ جاہل قسم کے کرتے ہیں۔ تو اب یہ بات اٹھتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ بہادر ہیں، طاقتور بھی ہیں، علم و حکمت کے پیکر بھی ہیں، تو پھر کیا وجہ تھی کہ اگر خلافت اول آپ کا ہی حق تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لے گئے، یا دوسرے صحابہ نے ان کو خلیفہ بنا دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ دیکھتے رہ گئے اور حق کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی؟ تو اب بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ حق تھا کہ آپ خلیفہ اول ہوتے، تو کس طرح ممکن ہے کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا جاتا اور آپ خاموش رہتے اور ان کی خلافت کو تسلیم کر لیتے؟ کس طرح ممکن تھا؟ کیا آپ بے بس تھے؟ یہاں بے بسی بیان ہو رہی ہے، یہ لاچارگی بیان ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو وہ ان کا حق تھا، اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا فیصلہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلیم کیا۔ آپ کا تسلیم کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہونا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد۔ دوسری بات پھر یہ بات بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ کی محبت میں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو امام حسن و حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نوجوان مردوں کے سردار ہیں، ان کی والدہ ماجدہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ، آپ کا حق تھا وہ باغ فدق، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینے سے انکار کر دیا اور وہ حق کھا گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا حق نہ دیا جائے، اور آپ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ جو ہیں ان کا حق تلف کر لیا جائے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم خاموش بیٹھے رہے اور یہ زیادتی ہوتی دیکھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یقیناً یہاں بھی صحابہ کی مخالفت میں بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہے، کہ وہ ڈر گئے، خاموش رہے، اور انہوں نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق تلف ہوتا رہا، آپ خاموشی ساتھ دیکھتے رہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کمزور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تعریف کہاں سے ہو گئی؟ دوسرے صحابہ کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دویم بنائے گئے، دوسرے خلیفہ منتخب کیے گئے۔ اگر اس وقت بھی ظلم تھا، زیادتی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، جنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو خلیفہ چنا گیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ درست چنا گیا ہے اور یہ درست فیصلہ ہے۔ پھر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا، ان کا دروازے پہ لاتیں ماری، اور جھوٹی بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے تھپڑ بھی مارے گئے۔ اب یہ بتائیے کیسے ممکن ہے جو حیدر قرار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر ہیں، وہ یہ بات خاموشی سے دیکھتے رہے کہ صحابہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور ان کی زوجہ پر ظلم و زیادتی کریں، جبر کریں، گھر کو آگ لگائیں، دروازہ پھینکیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری گھر کی عورتوں پہ کوئی ہاتھ اٹھائے، تو سوچئے تو حیدر قرار کی زوجہ ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جھوٹی روایتیں بیان کر کے، جھوٹے واقعات بیان کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف صحابہ کرام علیہ رضوان کی مخالفت میں، ان کی بغض میں، ان سے ان کی دشمنی میں، تو یہ تعریف نہیں ہوتی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے خلیفہ بنایا گیا، تیسرے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بھی خاموش رہے، ان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا۔ یعنی کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تک آپ خاموش رہے، اور آپ نے ان تینوں کی خلفائے جو ثلاثہ ہیں ان کی خلافت کو تسلیم کیا اور مانا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جس وقت جو فیصلے لیے جا رہے ہیں یہی درست ہے اور یہی حق پر ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب وقت آیا خلیفہ بننے کا، تو چوتھے خلیفہ آپ بنے، اور پھر آپ کی جو فضیلتیں ہیں وہ حدیثوں میں ملتی ہیں۔ فضیلت بیان کرنی ہے تو اس طرح بیان کریں کہ کسی صحابی کی مخالفت نہ ہو،
بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھیں، محبتیں تھیں، پیار تھے. ان کی اولادوں کے نام آپ دیکھیں آپ کو ملیں گے. تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا انا مدینۃ علم و علی بابوہا. اب یہ فضیلت بیان کریں. حضور فرماتے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے انا مدینۃ علم و علی بابوہا، یہ الگ حدیث. اور ایک حدیث اور، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو یہ حدیث بیان کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدد علم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. تو اس طرح کی حدیثیں بیان کریں، فضیلتیں بیان کریں، علم و حکمت کے واقعات بیان کریں. پھر آپ فاتح جو ہے خیبر ہیں، آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ آپ کی طاقت، یہ شجاعت، یہ بہادری. اب خود سوچئے کہ علم و حکمت کے سمندر ہو کر اور مولا ہو کر اور فاتح خیبر ہو کر آپ کس طرح ممکن ہے کہ ظلم و ستم ہوتے دیکھتے رہیں اور خاموشی اختیار کر رہے ہیں. یقیناً یہاں پر ان چیزوں کو بیان کر کے کہ ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ خلافت پہ قابض ہو گئے اور زوجہ علی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ حق طلب کر لیا باغ فدر، اور پھر عمر جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور پھر انہوں نے بی بی پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھائے. اس طرح کی گفتگو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا انکار کیا جاتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہادری کا انکار کیا جاتا ہے، اور آپ کے علم و حکمت کا جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے. تو شان حیدر قرار بیان کریں، ان کی تصدیق نہ کریں. تو لہٰذا محبت عشق کی جب گفتگو ہو تو اس میں بیان ایسے ہونے چاہیے کہ ہر طرف نظر رہے کہ کسی کی تصدیق تو نہیں ہو رہی، کسی کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. کہیں ہم ان کی بہادری کے قصے سنانے کے بجائے ان کی کمزوری کی قصے تو نہیں سنا رہے. تو لہٰذا یہ واقعہ اس طرح بیان کر کے کہ کس صحابی نے جب خلیفہ بنے تو کیا کیا کیا، اس طرح کے جھوٹے واقعات بنا کر آپ مظلوم بنا رہے ہیں حضرت علی کو. آپ جو ہے وہ کمزور ثابت کر رہے ہیں حضرت علی کو، آپ بزدل ثابت کر رہے ہیں حضرت علی کو، جبکہ آپ حیدر قرار ہیں، آپ بہادر ہیں، آپ اللہ کے شیر ہیں. تو لہذا شان حیدر قرار بیان کریں، شان علی بیان کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کریں اور سوچ سمجھ کے بیان کریں. بیان کرنے میں کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، لفظوں کی کم و بیشی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے. بتقاضۂ بشریت خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہم ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی اہل بیت ہیں، الحمدللہ سب کے خادم ہیں. ان کے قدم ہمارے سروں پر ہیں، ہماری گردنوں پر ہیں، ہماری آنکھوں پر ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کا عشق ہے. اللہ تعالیٰ ان کا با ادب رکھے، اور ان کا ادب، ان کی محبت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت ایمان پر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.